تو جس وقت کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے ہماری مرضی سے نہیں آتا، نہ اپنی مرضی سے آتا ہے، اس کو بنانے والا بناتا ہے اور اس کو بنانے والا ہی پیدا کرتا ہے۔ اور بنانے والے نے خود ہی کہا ہے، لوگو میں ہی وہ ذات ہوں جو تمہیں پانی کے ایک نطفے سے وجود بخشتی ہوں۔ میری شان دیکھو، میری شان دیکھو، میں کتنا بڑا خالق ہوں، کیسے پانی کے ایک قطرے کو زندگی بخشتا ہوں اور اس کو اتنا بنا شمار کے پیدا کرتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری کائنات میں اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوتی۔ پھر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کے ساتھ ہی جو والدین ہیں ان کا رشتہ اور مضبوطی سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے کلچر کی ایک بدبختی یہ بھی ہے کہ میاں بیوی دونوں اس رشتے کو اس وقت تک مضبوط تصور نہیں کرتے جب تک اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ بڑے مان سے، بڑے چاؤں سے، بڑی خوشیوں سے، بڑے نعروں سے، بڑی ویلیں، بڑے ڈھول، بڑی دھمالیں، بڑی باراتیں، بڑے شگن، بڑے آتش بازیاں، بڑی فائرنگ، سارا کچھ ہوتا ہے۔ رشتہ دار، خاندان، برادریاں، پنڈ والے، گاؤں والے، دوست، بیلی، سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بندھن بجتا ہے۔ ہر کوئی اس کو دعائیں دیتا ہے، لیکن اس وقت تک دونوں گھر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے جب تک دینے والا اولاد نہیں دیتا۔ اللہ اولاد دیتا ہے تو بیوی اس گھر میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھتی ہے۔ اللہ اولاد دیتا ہے تو والد سمجھتا ہے کہ اب میرا بوٹا لگ گیا ہے، میرا نام رہے گا، میری نسل چلے گی۔ اور جس گھر میں اولاد نہیں ہوتی، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر جو خاتون خانہ ہے اس کو کیا کچھ سننے کو ملتا ہے، کیا کچھ سننے کو ملتا ہے۔ حالانکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد پیدا کرنا اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن جس خاتون کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، ہم اور ہمارا معاشرہ اسے کیا کہتے ہیں؟ 2 سال انتظار، 3 سال انتظار، اس کے بعد مشورے شروع ہو جاتے ہیں کہ دوسری شادی کی جائے۔ دوسری شادی اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن ہم جس بنیاد پہ دوسری شادی کرتے ہیں وہ قابل تکلیف ضرور ہے۔ ہم اس پہلی جو ہماری بہو ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، نو ہوتی ہے، ہم اس سے چھپ چھپ کے کرتے ہیں۔ 2 سال پہلے وہ ہمارے گھر کا زیور ہوتی ہے، 2 سال بعد ہم اس کو جرمانہ محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس گھر میں رہنا بھی ہمارے اوپر چٹی ہے، لگان ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ بیٹے یا بیٹیاں پیدا کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جس خاتون کی ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے پھر فوت ہو جاتی ہے، اس کے بچے بڑے نہ ہوتے ہوں، ہم اس کو بھی الزام دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے اور بچے بڑے نہیں ہو رہے۔ ہمارے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئی اور نرینہ اولاد حضور کی بچپن میں فوت ہوئی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری زندگی اس بیوی کو یاد کر کے دکھ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ حضور کہتے تھے خدیجہ وہ خدیجہ ہے جس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب پورا عرب میری تکذیب کر رہا تھا، مجھے کوئی نہیں مانتا تھا اور کوئی مجھے تسلیم نہیں کرتا تھا۔ خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں، میرا سہارا بنی، میرے ساتھ کھڑی ہو گئیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی کوشش سے، میرے دین کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ جتنی مشقتیں برداشت کی حضور ساری زندگی نہیں بھولے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد کی بات ہے، حضور عید کے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں حضور تحفے بھجواتے تھے۔ جو خواتین ان کو ملنے آتی اور جو ان کے تعلق والی تھی ان کے گھر حضور تحفے بھجواتے۔
تو ایک مرتبہ حضور تحفہ بھجوا گئے، تحفے بھجوانے کے بعد حضور نے ان کا ذکر کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، کیا وہ قریشی عورت جس کے گال سرخ تھے اور عمر بڑھاپے کو پہنچی ہوئی تھی ابھی تک آپ کے دماغ سے نہیں نکلی، آپ اسے نہیں بھولے؟ انہوں نے شادی حضور کے ساتھ کی تو عمر 40 سال تھی، پھر 10 سال حضور کے نکاح میں رہی، 50 سال 51 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تو اب جب عورت 50 پلس 40 پلس ہوتی ہے تو ظاہر جوانی ڈھل جاتی، تو ان کا رنگ ہو رہا تھا اور ان کے رخسار سرخ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ پورا منظر بیان کیا، کہا حضور وہ بوڑھی قریشی عورت جس کے رخسار سرخ تھے، بڑھاپا تھا، ابھی تک آپ کے ذہن سے نہیں نکلی، ابھی تک آپ اس کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ اسے نہیں بھولے۔ ہم آپ کے ازواج، ہم آپ کے گھر والے، ہم سارے آپ کی خدمت کرتے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے متعلق میرے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ وہ خاتون ہے جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا۔ یعنی ان سے اولاد نرینہ بھی بڑی کوئی نہیں ہوئی، لیکن حضور ان کی محبت اور ان کی رفاقت کو یاد کرتے تھے۔ تو میں نے یہ ابتداً کچھ چیزیں دوستو اس لیے عرض کی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے پوترے آپ کی بہو کی آغوش میں پیدا ہوں، پلیں بڑے ہوں، جوان ہوں اور پھر ہی وہ بیٹی قابل عزت ہے۔ اگر میری بیٹی اور آپ کی بیٹی سسرال کے گھر میں جائے، وہاں پر بیٹا پیدا کرنا، بیٹی پیدا کرنا، بیٹے جوان کرنا، بیٹے پالنا، بیٹے بڑے کرنا، بیٹے پوسنا، بیٹوں کو پڑھانا، اگر اس کے بس میں نہیں ہے جو ہماری بیٹی ہے، تو جو دوسروں کی بیٹی ہمارے گھر میں آتی ہے اس کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پوترے دے اور پھر جوان بھی کر کے دے۔ یہ سب اللہ کے پاس ہے۔